اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم یہاں امریکہ میں اپنی دوسری افطاری کا اہتمام کر رہے ہیں اور اب سے کچھ دیر بعد افطاری کا اہتمام کیا جائے گا۔ اس سے قبل میں آپ کو میرے ساتھ شخصیت موجود ہے ان کا تعارف کرانا چاہتا ہوں۔ میرے ساتھ محمد رفیق خان صاحب موجود ہیں۔ ان کا تعلق کراچی سے ہے اور یہ ماہر تعلیم ہیں۔ انہوں نے کراچی میں ایک بہت بڑے اسکولز نیٹ ورک کی بنیاد رکھی۔ اب اس کا اہتمام، ان کا انتظام ان کی بیگم صاحبہ دیکھ رہی ہیں۔ آج ہم یہاں پر ان کے ساتھ جس نشست میں موجود ہیں، اس میں ہم ایک سورہ عصر جیسے میں نے جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس کی جو آیات ہیں، اس میں جو مفہوم ہے، اس کے سلسلے میں ہم ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم راؤ صاحب، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کیسے ہیں؟ خیر و عافیت سے ہیں؟ الحمدللہ جی، اللہ اور اس کے رسول کا کرم ہے۔ رمضان کریم مبارک ہو جی آپ کو بھی جناب، خیر مبارک ہو، اور تمام سننے والوں کو بھی جو ہے وہ بہت اللہ رب العالمین نہ صرف یہ کہ مبارکباد، بلکہ اللہ رب العالمین ہے اس کی برکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں نے سورہ عصر کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، تو اللہ تعالیٰ کیا پیغام دینا چاہتا ہے اس صورت میں، کیا کہنا چاہتا ہے، مقصد کیا ہے اس کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ دراصل بظاہر تو یہ چند آیات پر مشتمل ایک سورہ مبارکہ ہے، جی بہت مختصر سی، لیکن اگر اس کے افہام و تفہیم پر غور کیا جائے، اگر اس صورت کا جو ہے وہ بہت نظر غیر سے آپ تجزیہ کریں اور جائزہ لیں، تو اس کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ یہ ہماری فلاح اور بہبود کے لیے، ہماری زندگی گزارنے کے لیے، اور اللہ رب العالمین کے تمام فرمان کو اگر ایک کوزے میں بند کر دیا جائے اور اس کے مطابق زندگی گزاری جائے تو یہ ایک سورہ مبارکہ ہماری ہدایت کے لیے کافی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ والعصر، زمانے کی قسم، اب بائی دا ٹائم، زمانے کی قسم۔ اب ذرا تصور کیجئے کہ ہم اپنی بات کو منوانے کے لیے، اپنی بات میں زور ڈالنے کے لیے ہم قسم کھاتے ہیں کہ جناب اللہ کی قسم، فلاں چیز کی قسم۔ مقصد ہوتا ہے اپنی بات کی سچائی ثابت کرنا، اپنی بات میں وزن پیدا کرنا۔ اور یہاں تصور کیجئے کہ اللہ رب العالمین قسم کھا رہے ہیں، کہتے ہیں والعصر، زمانے کی قسم۔ اور کون سے زمانے کی قسم؟ ظاہر سی بات ہے کہ ماضی، ہم حال میں ہیں، اور آنے والا مستقبل۔ تو ماضی، حال اور مستقبل کی قسم اللہ رب العالمین کھا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، تینوں زمانے کی۔ تینوں زمانے کی، تینوں زمانے کو اگر ایک لفظ میں ہم سموئیں تو یہ بات آتی ہے سامنے کہ ازل سے لے کر ابد تک کی قسم کھائی گئی ہے۔ والعصر، زمانے کی قسم، قید نہیں، اس قید نہیں ہے، یعنی کیا ہے وہ بائی دا ٹائم، بس کہ زمانے کی قسم۔ اب زمانے ازل سے لے کر اور کب تک جاری رہے گا اللہ رب العالمین، تو قسم کی وسعت کا اور حجم کا اور بڑی تھی تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس، تو قسم بھی اسی اعتبار سے جو ہے وہ بہت اعلیٰ اور عرفاں اور بلند ترین اور وسیع ترین، جس کا ہم شاید اس قسم کا احاطہ بھی نہ کر پائیں، کہ اس قسم کا ہم احاطہ بھی نہ کر پائیں۔ والعصر، تو زمانے کی صاحب، اس میں اللہ تعالیٰ کو یہ قسم جو ہے آپ کہتے ہیں لامحدود زمانے کی جو ہے، کیا اس کی وجہ کیا بنی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ایک انسان کو اللہ نے جب تخلیق کیا، انسان کو یہ فرمایا کہ تم دنیا میں میرے نائب ہو، اور میں نے مسلمان کی جان اور مال کے بدلے
جو ہے وہ اسے خرید لیا ہے اللہ رب العالمین نے. تو اب اس کے آگے اگر ذرا سے پڑھتے ہیں تو الا الذین آمنوا والعصر ان الانسان لفی خسر. ان الانسان لفی خسر، مقصد یہ ہے کہ ان الانسان، بے شک انسان خسارے میں ہے، لاس میں ہے، ٹوٹے میں ہے، ٹوٹلی جو ہے وہ لاس میں ہے، ماں سوائے ان لوگوں کے. الا الذین آمنوا، ماں سوائے ان لوگوں کے. چار باتوں کا ذکر ہے اس میں جو ایمان لائے ہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے نیک عمل انجام دیے. دوسری میں صحیح. وتواصوا بالحق، اور اللہ حق ہے، اس کا رسول حق ہے، قرآن پاک حق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ جو ہے وہ حق ہے. حق بات کو دوسروں تک پہنچانا. اور ایمان لانے کے دوران میں، خود زندگی گزارنے کے دوران میں، حق بات کو پہنچانے کے اس میں جو تکالیف آئیں اس پر صبر کرنا. گویا کہ ہم الحمدللہ اللہ ماشاءاللہ ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ کہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے تو مسلمان ہیں. ورنہ ایمان لانے میں تو ایمان لانے کی جو سختیاں ہیں وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھیے. ایمان لانے کی ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھیے. اور بے شمار صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ حیات طیبہ ہمارے سامنے ہیں، ان کی قربانیاں ایمان لانے کے دوران میں. یہ تو اللہ کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا. یہ اس کا کرم، یہ اس کی نوازش ہے. تو پہلے ایمان لانے کی شرط تو پوری ہو گئی. اب آتی ہے کہ وعملوا الصالحات، نیک عمل انجام دینا، نیک کام کرنا. نیک اعمال ظاہر سی بات ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ ان کی ادائیگی جو ہے وہ عبادات ہیں. نہیں، وہ اپنی جگہ بے شک عبادات ہیں، لیکن زندگی گزارنے کے طور طریقے. آپ اگر استاد ہیں تو آپ کی زندگی کے تمام پہلو، آپ اگر بزنس مین ہیں تو آپ کی زندگی کے اندر آپ کے بزنس کے سارے اتار چڑھاؤ، آپ کے لین دین کے معاملات. سبحان اللہ. اگر آپ اور کسی شعبہ زندگی سے وابستہ ہیں تو اس کے اندر آپ کی نیک نیتی، آپ کا اخلاص، آپ کی محنت، آپ کے خلوص، آپ کی اس میں امانت اور اس کی خیانت کی حفاظت، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اگر زندگی کا حصہ ہو جاتی ہیں تب صحیح معنوں میں آپ حق ادا کر رہے ہیں. یعنی آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنے اعمال میں وہ ایسی نیت نہیں رکھتا جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو وہ بے برکتی کا بھی باعث بنتی ہے. جو آج کل ہم رونا روتے ہیں کہ ہماری بے برکتی ہے، ہمارے معاملات میں اچھائی نہیں ہے، ہمارے برتاؤ میں اچھائی نہیں ہے، ہم جو کچھ کرنا چاہتے ہیں اس میں اچھائی نہیں ہے. تو وہ ہمارے اعمال کا ہمیں جائزہ لینا چاہیے. بالکل صحیح فرمایا. ابھی کل کی بات ہے کہ ایک صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی. انہوں نے یہ کہا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم امریکہ میں رہ کے صرف حلال فوڈ کھا لیتے ہیں تو ہم پکے مسلمان ہیں. ایسا نہیں. ہمارے اعمال، ہماری گفتگو، ہماری بات چیت، ہماری نظریں، ہماری آنکھیں، ہمارے طور طریقہ، ہمارا رنگ ڈھنگ، ہمارے جو ہے وہ رہنے کا انداز جو ہے وہ اس طریقے کا ہونا چاہیے کہ جو ہے یہ اہل کفر میں جو ڈوبے ہوئے قوم ہے یہ جو ہے وہ ہمیں دیکھے تو ان کے اندر ایک تبدیلی جو ہے وہ آئے، چینج آئے. ہماری اپنی زندگی ایک ایسا جو ہے وہ ہو. اور پھر صرف خود ہی نماز نہیں پڑھ لینا، خود ہی روزہ اور زکوٰۃ نہیں، خود ہی نیک اعمال انجام نہیں دینا. سچائی ہے، ایمانداری ہے، صبر ہے، اور زندگی کے بے شمار جو ہے وہ رنگ ہیں. ان تمام رنگوں کو دنیا میں لوگوں تک پہنچانا. صحیح. قرآن پاک اور اس کی تعلیم کو لوگوں تک پہنچانا. بے شک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، ان کے اسوہ حسنہ کو، آپ کے تمام سنہ مبارکہ کو جو ہے وہ لوگوں تک پہنچانا. یہ تمام زندگی کا. اور اس کے بعد پھر تمام تکالیف ہوں، مصیبتیں ہوں، پریشانی ہوں، موسم جو ہے وہ خوگر نہ ہو، آپ کا موسموں سے جنگ ہو، ہر چیز میں پھر آپ اس میں صبر کریں تو پھر صحیح معنوں میں آپ وہ حق ادا کرتے ہیں
کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر یہ کہا کہ انسان خسارے میں ہے، تو اگر یہ 4 کام آپ انجام دیتے یعنی ہیں، کہ ایمان لائے، ایمان لانا، عمل کریں، صبر کریں، نہیں، نیک اعمال کی دعوت دے لوگوں کو، اور حق بات پہنچائے، اور پھر صبر کرے، اور حق پہ یقین لائے. اور بالکل بے شک حق پہ یقین لانا بھی. یقین کی تو بہت سی منزلیں ہیں کہ اگر ہمارا اللہ پہ یقین ہو جائے، ہمارا اللہ کے کتاب پر یقین ہو کہ ہاں یہ ایک لفظ اس کا ہماری ہدایت کے لیے ہے، تو یہ سب چیزیں جب ہوں گی تو یقیناً ہماری زندگی میں انقلاب آئے گا، ہماری سوچ بدلے گی، ہمارے اندر، ہمارے اعمال میں جو ہے وہ ایک اندر سے نکھار آئے گا، ہمارے دلوں میں جو زنگ آ گیا ہے، ہمارے دلوں میں جو سیاہی ہو گئی ہے، وہ دور ہونے کا موقع ملے گا جو ہے وہ. صحیح. تو یہ سورہ مبارکہ ہماری ہدایت کے لیے جو ہے وہ ایک سرچشمہ ہے، ہماری ہدایت کے لیے جو ہے وہ ایک انمول ہیرے کی مانند ہے کہ اگر ہم اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے تو یقین جانیے کہ ویسے تو قرآن پاک کا ایک ایک حرف ہمارے لیے قیمتی ہے، ہمارے لیے جو ہے وہ ایک انمول ہے، اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا، اس پر عمل کرنا، یہی زندگی کا خاصہ ہے، اور یہی جو ہے وہ زندگی میں اللہ رب العالمین اسی کے اجر عطا فرماتے ہیں. بے شک اس کا پڑھنا، ایک ایک لفظ پر 10 نیکیاں اپنی جگہ پر الحمدللہ، اس کے اجر کی نیکیاں بڑھتی رہیں گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عمل جو ہے وہ بہت زندگی میں ضروری ہے. کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی سال تک جو ہے وہ پوچھا کہ اب لوگ تو 1 دن میں، 2 دن میں، 10 دن میں قرآن پاک ختم کر لیتے ہیں، آپ کو ایک زمانہ ہو گیا اور ابھی تک آپ نے جو ہے وہ چند سپارے جو ہیں وہ پڑھے تھے. تو کہنا ہے کہ میرا ایک طریقہ کار ہے، میں جتنا پڑھتا ہوں اس کے مطابق پہلے عمل شروع کر دیتا ہوں، کہ جتنا پڑھتا ہوں اس کے مطابق عمل شروع کر دیتا ہوں، تو میری زندگی یہ ہے. تو کاش ہماری زندگی بھی ایسی ہی ہو جائے کہ ہم جتنا پڑھیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، تو ہماری زندگی میں پھر تبدیلی، پھر برتاؤ، پھر ہمارے جو ہے وہ نیک چلن. اس کے جو اثرات ہیں وہ ہمارے معاشرے میں بھی، معاشرے تک جائیں گے. ہمارے معاشرے میں جو اس وقت ایک مایوسی کا عنصر ہے، ایک انارکی سی پھیلی ہوئی ہے، بالکل لوگوں میں آپس میں پیار محبت جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ تو پھر بہت بڑا میسج ہے اس پوری صورت میں. اس کو پڑھ کر اور اس پر عمل کرنا، خود عمل کریں، اپنے گھر سے آغاز کریں کہ گھر والوں میں تبدیلی آئے، ہمارے محلے میں تبدیلی آئے، ہمارے علاقوں میں تبدیلی آئے، شہروں میں، ہمارے گاؤں گوٹھوں میں جا کر تبدیلی آئے. تو پھر جو ہے وہ صحیح معنوں میں جو عمران خان کا نعرہ ہے، بے شک ریاست مدینہ کی ایک خواہش رکھنا ہی میرا خیال پہلے حکمراں ہیں کہ جنہیں نام تو لیا کہ ہمیں ریاست مدینہ. اب اس سلسلے میں اگر یہ کوشش کریں، بہت سارے اقدامات کے لیے کسی قوانین کی ضرورت نہیں ہے، بہت سارے اقدامات کے لیے صرف اور صرف حکومت کا ایک آرڈر، اس کا امپلیمنٹیشن ہونا، اور وہ زندگی میں برتاؤ آنا شروع ہو جائے گا، تبدیلی آنی شروع ہو جاتی ہے. اس کے لیے تو ہمیں دیکھیں بحیثیت قوم ہمیں خود اس چیز کو اپنے اوپر نافذ کرنا پڑے گا. کوئی حکومتی ادارہ، کوئی ریاست، کوئی وہ نہیں کر سکتی. ہمیں خود یہ ماننا پڑے گا کہ جب ہم مسلم ہیں تو ہمیں سر خم تسلیم کرنا پڑے گا، ہمیں اپنا سر جھکانا پڑے گا اس بارگاہ میں جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جس کی ہم اس کی معبودیت پہ یقین رکھتے ہیں. تو ہمیں اس پہ اس کی بات کو اسی طرح منوعاً تسلیم کرنا پڑے گا. جی ناظرین، بہت مزہ آیا، مجھے تو بہت مزہ آیا ہے اس جو آیت میں اللہ تعالیٰ میسج دینا چاہتے ہیں مسلمانوں کو، اور اس میں انسانوں کو، انسانیت کے لیے بھی میسج ہے کہ وہ انسان، وہ مسلمان خسارے میں ہیں. وہ ایمان والے جو ایمان تو لائے، لیکن انہوں نے ایمان لانا پہلی شرط ہے، ایمان لائیں، پھر آپ یقین کریں، صبر کریں اور استقامت رکھیں. جیسے رفیق خان صاحب نے ہمیں اس کو بہت واضح اور اچھے انداز میں ہمیں بتایا، ہمیں سمجھایا. انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہم اس پر عمل کرتے ہیں اور اسی صورت کو اپنی زندگی کا شعار بنا لیتے ہیں اور اس کی جو روشنی ہے اس کی روشنی میں ہم چلنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کا جو اچھائی ہے، اس کا جو مثبت پہلو ہے، وہ نہ صرف ہماری زندگی میں
بلکہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے گلی محلے میں اور ہمارے ملک میں اور پوری دنیا میں اس کے اثرات نمایاں ہوں گے۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا رمضان الکریم میں، اپنے اس چینل کا بھی۔ اب آپ سے اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔